بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم لیڈر کی عظیم لیڈرشپ کے بارے میں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہے اور لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم رہنما پیدا فرمایا، جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور قیامت تک کے لیے اعلیٰ لیڈرشپ کے سارے ہنر، سارے گن سکھا دیا، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اولین و آخرین کی سعادت کا تاج رکھ دیا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو کہیں یہ کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارِ گراں اٹھائے مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے با صحابہ کرام کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے طے در طے بوجھ سے آزاد کر لیا، تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکا شروع کر دی، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس کے ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمو گاہ میں ہی مار ڈالنا چاہتے تھے، ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہم مارکہ آرائیاں شروع کیں، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الہی کے کام میں جمع ہوئے تھے۔ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی و ترشی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ اہل ایمان آپ کے ارد گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے، مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کیا تھا۔ صرف یہی نہیں، رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اور یوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم مارکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ کر بلکہ توڑ دیا گیا، توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے، صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں، ہر طرف قرآن کی تلاوت گونجنے لگی، اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں ہر طرف مسلمان پھیل گئے۔ اور دوستو، پھر ایسا ہوا کہ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ محقور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نہ ظالم ہے نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے بن گئے اور اللہ کے احکام بجانے والے بن گئے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ورنہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت زمانے کی رفتار بدل گئی، ان کے انداز بدل گئے، روئے زمین متغیر ہو گئی، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ غرض کے ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرہ عرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی۔
اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام نے اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ تو یہ سب کچھ ایک عظیم لیڈر کی لیڈرشپ کی وجہ سے تھا، جن کو کہیں یہ کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو کہیں ان کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا، ان کی قسمیں کھائی گئیں، ان کی شان کو بلند کیا گیا، ان کے درجات کو بلند کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ درود بھیجنے کے بارے میں فرماتا ہے، جگہ جگہ آپ کی تعریف کرتا ہے، جگہ جگہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے اور اپنی راہ پر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک لیڈر کی سچائی اور ایمانداری اور اعلیٰ کردار پوری انسانیت پر چھا گئی، جس کی بدولت مردہ روحوں میں جان آئی۔ تو دوستو، ایک لیڈر کا با کردار ہونا، سچا ہونا، ایماندار ہونا، مخلص ہونا، باعمل ہونا اور ڈٹے رہنا، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جس سے وہ اپنی قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے اور اپنی قوم کو تباہی سے نکال کر کامیابیوں کی راہ پر چلا سکتا ہے، ان کو بچا سکتا ہے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ لیڈرشپ کے تمام گن، تمام گر، تمام ہنر سکھا دیے ہیں اور ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک اچھی لیڈرشپ کر سکتے ہیں اور ملک و قوم کا وقار بلند کر سکتے ہیں اور اسلام کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک اچھے لیڈر کی تمام خصوصیات پیدا فرمائے تاکہ انڈیویجولی طور پر ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ شکریہ۔